from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صاحبوں، نسیم زہرا اور حامد میر کا انٹرویو جس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے 25 صحافیوں کو بریفنگ دی تھی کہ ہم انڈیا سے جنگ نہیں جیت سکتے، ہمارے ٹینک جو ہیں وہ زنگ آلود ہیں، طیارے ناکارہ ہیں، ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. اس انٹرویو کی بازگشت آپ ہر طرف سن رہے ہوں گے. ایک جرنیل کی طرف سے ایسی بیہودہ گفتگو کی توقع نہ تھی. اس جرنل نے پوری قوم کے مورال کو گرانے کی بھرپور کوشش کی ہے. مجھے اب ان صاحب کی عقل پہ شک ہونے لگا ہے. بہت سارے لوگ ذہنی طور پر پورے نہیں ہوتے اور وہ پاگل خانے میں ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذہنی طور سے پورے نہیں ہوتے، ہمارے درمیان میں گھوم رہے ہوتے ہیں. I think he is one of them. یہ بات کرنے کی ہے، مطلب اتنا غصہ اور پریشانی ہو رہی ہے اس بات سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا خیر سنیے. انہوں نے یہ حرکت اس لیے فرمائی تھی کہ سنا جا رہا ہے کہ وہ امن کا نوبل پرائز لینا چاہتے تھے، اور کشمیر کا سودا کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ مودی صاحب کا پاکستان تشریف لائیں گے، اور اس ساری کارروائی سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر خارجہ محمود شاہ قریشی کو بھی انہوں نے ڈارک میں رکھا. وہ کسی طرح سے قریشی صاحب کو بھنک پڑ گئی، اور پھر انہوں نے جا کے تحقیق کی اور جا کے عمران خان کو کہا کہ دیکھو اس پہ دستخط مت کرنا، یہ ایک ایسا پیپر لا رہے ہیں، یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور اگر عوام ناراض ہوئی تو تمہارے سر پہ یہ تھوپ دیں گے. یہ پہلی مرتبہ ایک محمود قریشی نے ایک بڑی وفا نبھائی. میں ان کو ہمیشہ ایک اسکیپٹیکل نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ بیسیکلی فوج کے بندے ہیں. I may be right, I may be wrong. اچھا دیکھیے، جو دوست اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں نا کہ حامد میر جو اس کی کریڈیبلٹی صحیح نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس بات سے دور ہٹ جائیے میرے دوستوں. یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ بات تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں نا کہ 25 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان میں سے ہمارا دوست اوپر چلا گیا ارشد، اس کے علاوہ 24 موجود ہیں. آپ ان سے کنفرم کر لیجئے کہ اس نے یہ باتیں کہیں تھیں یا باجوہ نے نہیں. تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ جو باتیں اس نے باجوہ نے کہیں وہ جو ہے کس بنیاد پہ کہیں اور اس کو کیسے نپٹا جائے، یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیں، 2 اہم پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں اپنے پیش نظر رکھیے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں، کیونکہ یہ ٹاپک تو ایسے ہیں کہ اس میں تو آدھا گھنٹہ چاہیے اور ہمیں 10 منٹ میں بات کو نپٹانا ہے. پوائنٹ نمبر 1، آپ کے معاشرے میں ایک کردار ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے بزدلی کا. بزدل کون ہوتا ہے؟ جو کمزور دل کا مالک ہوتا ہے، جو چیلنجز لینے سے ڈرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بزدل ہے. ایسے ہی ایک اور کردار بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی نظر رکھیے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کیا حماقتیں ہو رہی ہیں، اور پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں اللہ اچھا کرے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اپنی طرف سے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کرتے ان حالات کو درست کرنے کے لیے، بس توقع رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسے لوگوں کو فول کہتے ہیں، بے وقوف. اس طبقے سے بھی بچیے، بزدل سے بھی بچنا ہے، اور یہ فول طبقہ جو ہے اس سے بھی بچنا ہے. ان کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے لیڈرشپ چاہے وہ فوج کی ہو، پولیٹیکل پارٹی کی ہو، کرکٹ ٹیم کی ہو، گھر کی ہو، معاشرے میں کہیں پہ بھی، کبھی بھی کسی بزدل کو اپنا لیڈر منتخب نہیں کیجیے گا، ورنہ وہ آپ کو مروا دے گا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ اگر 100 بھیڑوں کا لیڈر ایک شیر ہو تو وہ جیت جائیں گے، لیکن اگر 100 شیروں کا لیڈر ایک بھیڑ ہو تو وہ شکست کھا جائیں گے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اس لیے ہمیشہ بزدل کو کبھی اپنا لیڈر مت بنائیے گا. دیکھیے، ہمارے جرنل اور ججز ہمارے معاشرے کے بزدل ترین لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی جرنل کو سزا نہیں دی. یہ آتے رہے، حکومت کرتے رہے، کبھی باہر سے کبھی اندر سے، اور اس وقت
ان کی اس بزدلی کی وجہ سے اور پیسے کی چاہت کی وجہ سے فوج کے اندر دو رنگ کام کر رہے ہیں. ایک وہ رنگ ہے جو اپنے سوچ کے لوگوں کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے, آگے بڑھاتا ہے, جیسے باجوہ ہیں. یہ خاص کلٹ ہے, خاص رنگ ہے. اور دوسرا رنگ وہ ہے جو بین الاقوامی قوتوں کے لیے کام کرتا ہے. پاکستان کی فوج میں وہ بھی موجود ہیں اور ان کو لوگ جانتے ہیں, لیکن کہتے ہیں یہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, ہم اپنا کھاتے پیتے رہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کو لوٹنے میں یہ لوگ اس درجہ کامیاب کیسے ہیں اور 70 سال سے لوٹ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے یہ جانیے. دیکھیے وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کو وردی اور بلش بیجز سب لگانے کے بعد یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ ہم تو آپ کے جنرل ہیں, ہم تو بہت قابل بھروسہ ہیں, ہم تو پاکستان کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں ایسا نہیں. مجھے باب مارلے کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے, وہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی کو اپنی محبت کا یقین دلا دینا اور پھر نہ کرنا. اس نے, وہ ایک میوزیشین تھا, سانگ رائٹر بھی تھا, جمیکن تھا وہ, آپ اس کو کیجئے گا, گوگل کیجئے گا, تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس سے زیادہ بزدل کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو کسی عورت کو اپنے عشق میں گرفتار کر لے اور اس سے پیار نہ کرتا ہو. اس سے زیادہ بزدل انسان کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک ذکری کردار ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان سے محبت ہے, پاکستان سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے, پاکستان سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے. اور میں اس کے ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صاحب حقیقت یہ ہے کہ فوج میں جیسے ہی میجر کے عہدے سے آپ آگے بڑھتے ہیں نا, تو عہدہ بڑھتا جاتا ہے, اس کے ساتھ ہی دولت سے محبت بڑھتی جاتی ہے اور وطن کی محبت ان کے دلوں سے گھٹتی چلی جاتی ہے. جنرل کے عہدے تک پہنچتے تک ان کا دل جو ہے وہ پتھر کا ہو چکا ہوتا ہے اور یہ قوم فروش بن جاتے ہیں. ایمان, جہاد, کشمیر, وطن پرستی, یہ سب باتیں ان کے نزدیک بڑی روڈامنٹری, رسٹک, بلکہ irrelevant لگتی ہیں ان کو یہ باتیں. کہتے ہیں کہ یہ امن کا زمانہ, یہ سب چیزیں بھول جاؤ. ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ویسٹرنائز ہو جاتا ہے, پھر یہ اچانک لبرل ہو جاتے ہیں اور ان کی نگاہ میں پھر میامی بیچ ہوتی ہے یا سین فرانسسکو ہوتا ہے یا نیو یارک ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے دل میں کوئی جذبہ پاکستان کا نہیں رہ پاتا. بہت ہی مشکل ہے. دیکھیے وجہ کیا ہے, دیکھیے فوج کے اندر اس کو چلانے کا بھی ایک میکنزم ہے نا, وہ بہت پرانا ہے. اور یہ جو پلاٹس کی اور جو انہوں نے بزنسز شروع کیے نا فوج کے اندر بیٹھ کے, اس نے کرپشن کا زہر اس تیزی سے پورے جسم میں پھیلا دیا ہے کہ وہ کیا عدا جعفری نے کہا تھا کہ جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا. وہ زہر جو اتر گیا, وہ کچھ ایسا تھا کہ جب زہر ہی پھیل گیا تو سارا جسم کو پھر اب بچائیں کیا. تو ان کے ساتھ وہ ہوا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے نا وہ زہر آلود ہو چکا ہے. اب تو اگر کوئی فوج میں کوئی ایماندار جنرل مل جائے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے, کہتا ہے اچھا یہ ایماندار آدمی ہے. جبکہ حیرت اس وقت ہوتی تھی جب پہلے کبھی کوئی ایسا مل جاتا تھا کہ یہ بے ایمان ہے. اب ایماندار آدمی ملے تو اس پہ حیرت ہوتی ہے. افسوس اس قوم پر جس کے جنرل وطن فروش ہیں, افسوس اس قوم پر جس کے پولیٹیشین منی لانڈرنگ کرتے ہیں, افسوس اس قوم پر جس کے عالم فتنہ گر ہیں, فرقہ پرستی کرتے ہیں. افسوس اس قوم پر کہ جس کی فوج اپنے نوجوانوں کو ہیلی کاپٹر سے لے جا کے نیچے پھینک دیتی ہے. افسوس اس قوم پر کہ جو یہ سارے ظلم سہتے ہیں لیکن بغاوت نہیں کرتے. اچھا, اب ایک اور بات آپ کو جاننی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ فوج اتنی خراب کیسے ہوئی. اچھا, خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک بنیادی بات ہے, جہاں قوت اور پیسہ ہوگا وہاں گریڈ خود بخود پیدا آسانی سے ہو جاتی ہے. اور اگر وہاں پہ سسٹم چیک اینڈ بیلنس کا اچھا نہ ہو یا سسٹم چلانے والے مل جائیں آپس میں, تو پھر
بہت مشکل ہے اس کا بچنا. فوج میں کیا ہوا ہے, انہوں نے کئی دفعہ مارشل لا لگائے اور یہ جان گئے کہ یہ بلڈی سویلینز جو ہیں ان میں کوئی دم خم نہیں ہے, ہم حکمران ہیں اور یہ ہم حاکم ہیں اور یہ محکوم ہیں. اور وہ یہی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ آج تک 70 سال ہو گئے وہ چلائے جا رہے ہیں. اچھا, وہ آپ کے سیاستدانوں کی کمزوریوں کو بھی سمجھ گئے اور ان کے خلاف انہوں نے بھرپور پروپیگنڈا کرایا. آج تک ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ جنرل جو ہے, فوجی جو ہیں وہ چور کو پیچھا کر رہے ہیں, وہ کرپشن کے خلاف ہیں. اب یہ بھانڈا کھلا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو خود بہت بڑے کرپشن میں, ان کے تو کتنے بزنسز ود ان آرمی چل رہے ہیں, کہاں کہاں یہ کس وقت پلاٹس کے چکر میں ہوتے ہیں, زمین الاٹمنٹ کرانا, یہ سارے کام یہ کر رہے ہیں. اچھا, پھر ایک طبقہ تھا جس کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے قریب گیا, دانشوران نے قوم جو تھے تو وہ بھی کرپٹ ہو کر آئے, ان کو بھی انہوں نے کرپٹ کر دیا. دیکھیے سولوشن کیا ہے, دیکھیے سولوشن یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر باہر آنے کے بعد, یہ غالباً 2 سال پہلے کی بات ہوگی, 2 سال پہلے انٹرویو ہوا تھا, اب اگر یہ باہر آ گئی تو پوری قوم کو باہر آنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, باجوہ اور فیض کو سزا, فیض احمد کو سزا موت دینی چاہیے. اس کے لیے لوگوں کو کہنا چاہیے, پریشر ڈالنا چاہیے کہ یار تم نے پوری دنیا کے سامنے ہمارے کپڑے اتار کے رکھ دیے, وہ بھی غلط. ایک بہادر قوم کو جس سے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے نا جس کا خیال کرتی ہیں, ڈرتی نہیں تو خیال کرتی ہیں کہ نہیں ان کی 6 لاکھ کی فوج ہے اور جان دینے والے لوگ ہیں. اب کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ کرنل سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں یہ تو سب دیمک زدہ لوگ ہیں, کیا پتا تھا؟ آپ کو پتا تھا؟ ہم نے ساری زندگی فوج کے گنگائے, ہمیں تو اب آ کے پتہ چلا ہے کہ یار یہ یہاں تو یہ پہلے سنتے تھے لیکن اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیتے تھے. اور کوئی فوج کے خلاف میرے سامنے بات کرے تو میں کہتا تھا یا تو یہ پاگل ہے, اس کو صحیح علم نہیں ہے, یا یہ ایجنٹ ہے. نہیں, اب آنکھیں کھل گئی ہیں کہ نہیں, سب سے بڑی کرپشن, ڈیپ کرپشن تو, ڈیپ پاکٹس تو ان کے پاس ہیں. اچھا دیکھیے, حقیقت پسندی سے کام لیجئے. اب قوم کیا کرے؟ دیکھیے قوم کے اندر انقلاب لانے والی صلاحیت تو ہے نہیں. دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے ظالم اور محکوم کا رشتہ ہر معاشرے میں نظر آتا ہے, اور ہر معاشرہ اپنے قوانین, اپنی معاشرت کے حساب سے, اپنے کلچر کے حساب سے ظالم کے خلاف جا کے کھڑا ہوتا ہے, مزاحمت کرتا ہے. مزاحمت پہلے بھی کرتے تھے. اب آج کا دیکھ لیجیے آپ, افغانی جو ہیں وہ شروع سے ان کا کلچر ایسا ہے کہ وہ گن لے کے نکل آتے ہیں اور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سر پہ, اور اس وقت تک گن نہیں رکھتے جب تک کہ وہ اس کو شکست نہ دے لیں. یہ تاریخ ہے اور آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں تاریخ, اور کل کی کتابوں میں اٹھا کے بھی دیکھ لیجئے. یہ ان کا کلچر ہے. ہمارا کیا کلچر ہے؟ ہم ظالم کے پاس جاتے ہیں, اپنے لوگوں کے سر کٹوا کے سر کا خطاب پاتے ہیں. ہم ظالم سے زمینیں لیتے ہیں اور خاندانی زمیندار کہلاتے ہیں. ہم پوئٹری لکھتے ہیں ان کے حق میں, وظیفہ خوار بن جاتے ہیں. انقلاب لانے والی صلاحیت پاکستانی قوم کے اندر نہیں ہے. میں ایک عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کو تو ایک لمبا اسپیل چاہیے کہ حکومتیں آئیں, بدلیں, صدارتی سسٹم آئے, اس پارلیمانی سسٹم کو دور کریں. اب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ یہ اتنی لمبی لمبی اننگ کیسے کھیل پائیں گے؟ ہاں, اب کوئی نیچے سے فوج کے نکلے, اوپر آئے اور ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کرے, اور پھر ریڈ مائی لپس, اس کو وہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. قوم کے اندر یہ جان نہیں ہے اور فوج کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. نیچے سے اگر کوئی نہیں آیا تو ایسے ہی وقت گزرے گا رگڑ رگڑ کر. کیا کیا جائے؟ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا تو کر دیجئے کہ اس آواز کو آگے بڑھائیے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ججز, جرنلسٹ, پولیٹیشین, انہوں نے کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے یار. اتنی بڑی بے عزتی کرا دی اس آدمی نے, باجوہ نے. یہ کشمیر کا سودا کیے دے رہا تھا, اس کے پاس آج 12 بلین روپیز ہیں, یہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے, لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں. یہ ہمارے جرنیل ہیں, اور جرنیلوں کی کہانیاں کسی جرنیل دوست سے پوچھئے. ہم نے بھی کچھ دوستوں سے بہت کچھ سنا ہے.
ان سے پوچھئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر ان کو نہیں روکا تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہنا نہیں چاہتا، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، میری فکر سے آپ اتفاق کرتے ہیں، تو ایک کام کیجئے گا، اپنے اور میرے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آواز اٹھائیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور اگر میں غلط ہوں، آپ سمجھتے ہیں میری بات مناسب نہیں ہے، تو آپ مجھے گزرا ہوا خیال تصور کیجئے گا، مجھے بھلا دیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ہمارا شو ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔